बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और हर तरह की परेशानियों और बीमारियों से बचाए, आमीन सुम आमीन। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम मैयत के बारे में डिस्कस करेंगे तफसील से। तो कुछ बातें आज हम डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह कुछ बातें हम सेकंड लेक्चर में, मैयत के सेकंड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो मैयत जो होती है, अब इसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैयत की जो झांकनी के वक्त क्या अलामात होती हैं और जब झांकनी का वक्त होता है तो क्या करना हमारे लिए जायज़ होता है, और जब मैयत का दम निकल जाए तो हमें क्या करना चाहिए, और फिर मैयत के पास लाफ्ते कुरान मजीद करना जायज़ है या नहीं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और मैयत को गुस्ल देना कैसा होता है, और साथ ही मैयत को नहलाने का तरीका क्या है। तो और मैयत को जो नहलाने वाला शख्स होता है तो वो कैसा होना चाहिए, ये क्वेश्चन। और मैयत को कफन देना कैसा है, और साथ ही ये, और आज हम ये डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। बाकी के जो सवालात हैं तो वो हम कल डिस्कस करेंगे मैयत के बारे में और चीज़ें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था मेरे पास वो था कि झांकनी की क्या अलामात हैं। देखें, जब झांकनी का वक्त होता है ना तो पाँव सुस्त हो जाते हैं, तो वो खड़े नहीं हो सकते। पाँव का सुस्त हो जाना कि खड़े ना हो सकें, नाक का टेढ़ा हो जाना, और दोनों कम पट्टियों का जो होता है बैठ जाना, और मुंह की खाल जो होती है उसका सख्त वगैरह हो जाना, ये झांकनी की अलामात होती हैं। इसी तरह के झांकनी के वक्त क्या करना जायज़ है, तो इसके बारे में कि जब मौत का वक्त करीब आए और अलामतें पाई जाएं तो सुन्नत ये होता है कि मैयत का जो मुंह होता है उसको हम किबले की तरफ कर दें। और किबले की तरफ करना अगर हमारे लिए मुश्किल है तो उसको तकलीफ़ होती है, तो जिस हालत पर है तो उसे छोड़ देना चाहिए। और जब तक उसकी रूह जो है गले को ना आई हो तो उसे तलकीन करें, यानी कि उसके पास बुलंद आवाज़ से कलमा तैयबा या कलमा शहादत पढ़ें, मगर उसे इस कहने का हुक्म ना दें। देखें, जब इसने कलमा पढ़ लिया तो अब तलकीन मौकूफ़ कर देनी चाहिए। अगर हाँ, अगर कलमा पढ़ने के बाद उसने कोई बात की तो फिर तलकीन करें कि उसका आखिर कलाम, जो उसका आखिर का जो कलाम होता है वो क्या होना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये उसके आखिर के कलाम होने चाहिए। और खुशबू उसके पास रखनी चाहिए हमें। मसलन अगर बत्तियाँ वग़ैरह जो होती हैं उनको सुलगा दिया जाए तो उसकी खुशबू भी अच्छी होती है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि अगर हमारे मतलब घरों में ना कोई ऐसी कोई तस्वीर लगी हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के जैसे कुत्ता वग़ैरह हो गया, अगर इसकी कोई तस्वीर लगी हुई है तो उसको हमें चाहिए कि हम उसको फ़ौरन निकाल दें, कि क्योंकि जहाँ पर ये तस्वीर होती है ना वहाँ पर मलाइका जो होते हैं वो नहीं आते हैं, ठीक है। तो तो फिर एक और बात है कि उसके वक्त जिस टाइम मतलब मैयत होती है वहाँ पर जब उसकी रूह निकल रही होती है तो एक ख़ास बात यह है कि उसके पास जो बंदे हों वो नेक हों, परहेज़गार लोग हों, तो बहुत बेहतर है कि निज़ा के वक्त ना अपने और इसके लिए दुआएं खैर करते रहें। तो अगर कोई बुरा कलमा मुँह से ना निकालें, ठीक है? कोई भी बुरा कलमा मुँह से नहीं निकालना चाहिए। निज़ाम सख्ती अगर आप निज़ाम सख्ती देखते हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप उसके पास खड़े होकर सूरह यासीन की तिलावत करें। और जब मैयत का दम निकल जाए तो क्या करना चाहिए हमें, इसके बारे में है कि जब रूह निकल जाए तो एक चौड़ी पट्टी, जो चौड़ी पट्टी होती है ना उसको जबड़े के नीचे से लेकर सर पर जाकर गिरा दे दें कि मुंह खुला ना रहे। और एक बात का ख़ास ख़्याल रखें कि नहायत नरमी और शफ़क़त से जो है ना उसकी आंखें बंद करें और उंगलियां और हाथ पाँव सीधे कर दें। इसमें ख़्याल रखना है कि नरमी से। और आंखें बंद करते वक्त आप ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाहि अल्लाहुम्मा यस्सिर अलैहि अमरहु वसहिल अलैहि मा बादहु व असइदहु बिलिकाइका वजअल मा खरज इलैहि खैरम मिम्मा खरज अन्ह। देखिए, इसका तर्जमा कुछ यूँ है कि अल्लाह के नाम के साथ और रसूल अल्लाह की मिल्लत पर, ए अल्लाह तो इसके काम को इस पर आसान कर और इसके माँ बाप को इस पर सहल कर, और अपनी मुलाकात से तू इसे नेक बख्त कर और इसकी आखिरत उसके लिए दुनिया से बेहतर कर। ये था इसका तर्जमा। और फिर आगे मैं ये बात स्टार्ट करती हूँ कि देखें, फिर एक बात और है कि जब जिन कपड़ों में वो मरा हुआ है तो वो
چاہیے کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اتار لیں اور اس کے سارے بندن کو جو ہے نا کسی کپڑے سے چھپا دیں. اور ایک اور بات ہے کہ اس کے جو پیٹ پر ہے نا، اس کے پیٹ پر نا لوہا یا گیلی مٹی یا کوئی بھاری چیز رکھ دیں. یہ اس لیے رکھیں کہ تاکہ جو اس کا پیٹ ہے نا وہ پھول نہ جائے، اور مگر زیادہ وزنی نہ ہو. یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ زیادہ وزنی نہ ہو جو اس کے لیے تکلیف کا باعث بنے. اور میت کو چارپائی وغیرہ کسی اونچی چیز پر رکھیں کہ زمین کی جو سل ہے اس تک وہ نہ پہنچے. اور اس کے ذمہ اگر کوئی قرض وغیرہ ہے، کوئی اگر اس نے کسی کے پیسے دینے یا کسی کی اور کوئی چیز دینی ہے، تو وہ کوشش کریں کہ وہ جلد از جلد آپ ادا کر دیں. اور پھر اس کے پڑوسیوں کو، اس کے رشتہ داروں کو، سب کو اطلاع دیں کہ نمازیوں کی کثرت ہوگی، اور غسل و کفن میں جو ہے نا، کفن دفن میں ہمیں جو ہے جلدی کرنی چاہیے، کہ حدیث میں نا اس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے. تو لیکن آج کل کے جو لوگ ہیں جی 2 دن کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں اس کا جنازہ فلاں دن پہ ہے، کل شام، آج اگر وہ مغرب ٹائم فوت ہوا ہے تو اگلے دن اس کا مغرب ٹائم جنازہ کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ. تو ایسا نہیں کرنی چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو ہمیں اس کے جو ہے غسل کفن دفن میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ہی ایک سوال یہ ہے کہ میت کے پاس جو تلاوت قرآن مجید وغیرہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں بالکل جائز ہے. میت کے پاس تلاوت قرآن مجید جائز ہے، بالکل جائز ہے. جبکہ اس کا تمام جو بندھن ہے نا، اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ جو اس کا بندھن ہوتا ہے تو وہ پورے سارے کپڑوں سے نا وہ ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے، چھپا ہونا چاہیے اس کا بندھن. اور تسبیح اور دوسرے اذکار میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے کہ اس کا کیا جواب ہوتا ہے کہ بالکل جائز ہے. اسی طرح جو ہے کہ میت کو غسل دینا کیسا ہے؟ دیکھیں میت کو غسل دینا یعنی نہلانا فرض کفایہ ہے، کہ بعض لوگوں نے غسل دے دیا تو سب سے ساکت ہو گیا، اور باوجود علم کسی نے غسل نہ دیا تو سب پر گناہ ہوا. اگر غسل نہیں دیتے، ٹھیک ہے، تو وہ سب پر کیا ہو جاتا ہے؟ گناہ ہو جاتا ہے. اگر کوئی ایک غسل دے دیتا ہے تو وہ سب سے کیا ہو جاتا ہے کہ سب پہ لازم نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایک ہی دے دے تو وہ ہو جاتا ہے. تو اگر نہیں دیا تو سب پر اس کا گناہ ہے، اگر دے دیا تو سب پر اس کا ثواب ہے. اسی طرح جو میت ہوتی ہے اس کو نہلانے والا شخص کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں بہتر یہ ہے کہ نہلانے والا جو ہے نا وہ میت کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہو، اور اگر وہ نہ ہو، نہلانا نہ جانتا ہو، یا وہ ہو نا، یا تو وہ نہلانا نہ جانتا ہو تو کوئی اور شخص جو کیا ہو، پرہیزگار ہو، ایمانت دار ہو، پوری طرح غسل دے، اور جو اچھی بات دیکھے اسے لوگوں کے سامنے بیان کرے. اور اگر کوئی وہ بری بات دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کسی سے نہ کہے. ہاں ایک اور بات ہے کہ اگر کوئی جو بد مذہب یعنی بد عقیدہ کوئی شخص مرا ہے تو اس کی اگر کوئی بات بری ظاہر ہوتی ہے تو اس کو بیان کر دینا چاہیے، تاکہ لوگوں کو نا اس سے عبرت ہو. اور مرد کو نہلانے والا مرد ہوتا ہے اور عورت کو نہلانے والی عورت ہونی چاہیے. اسی طرح اب یہ ہے کہ میت کو نہلانے کا طریقہ کیا ہے؟ میت کو نہلانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس تختے پر نہلانے کا ارادہ ہو اس تختے کو ہمیں چاہیے کہ ہم 3 یا 5 یا 7 بار نا اچھی طرح سے دھو لیں. یعنی جس چیز میں وہ خوشبو لگتی ہے اسے اتنی بار اس کے گرد پھیریں، اور اس پر میت کو لٹا کر ناف سے گھٹنوں تک کسی کپڑے سے چھپا دیں. اور مستحب یہ ہے کہ جس جگہ غسل دیں وہاں پردہ کر لیں کہ نہلانے والا اور اس کے جو مددگار ہیں نا ان کے سوا کوئی دوسرا نہ دیکھے. اب نہلانے والا جو طہارت ہو اپنے ہاتھوں پر کپڑا لپیٹ کر پہلے وہ استنجا کرائے، پھر نماز کا جو ہے نا وہ جیسے ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں نا وہ ویسے میت کو وضو کرائے. ہاں مگر ایک اور بات ہے کہ مگر میت کے وضو میں جو گٹوں تک پہلے ہاتھ دھونا اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا جو ہے نا یہ نہیں ہوتا میت کے غسل میں، وضو میں، ٹھیک ہے. لہٰذا پہلے میت کا جو منہ ہوتا ہے وہ پھر کہنیوں سمیت دوسرے دونوں ہاتھ دھوئیں، ٹھیک ہے. پھر سر کا مسح کروائیں اسے، اور پھر پاؤں دھوئیں، اور کوئی کپڑا یا روئی وغیرہ جو ہے نا اس کو بھگو کر اس کے دانتوں اور مسوڑوں اور ہونٹوں پر پھیر دیں. اس کے بعد سر اور داڑھی کے بال جو ہوتے ہیں نا وہ گل خیر یا بیسن سے دھو لیں، یا تو کسی اور پاک جو ہوتے ہیں نا مثلاً کہ اسلامی کارخانے کے بنے ہوئے جو صابن ہوتے ہیں
تو اس سے دھوئیں، ورنہ خالی پانی بھی کافی ہوتا ہے۔ پھر بائیں کروٹ پر لٹا کر سر سے پاؤں تک بیری کے جو پتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بیری کے پتے اور جوش دیا ہوا پانی بہائیں کہ تختہ جو ہے وہ جو وہ پانی ہے نا وہ کہ وہ تختے تک پہنچ جائے۔ پھر دائنی مطلب دائیں کروٹ پر لٹا کر اسی طرح کریں کہ خاص نیم گرم پانی بھی کافی ہے۔ پھر ٹیک لگا کر بٹھائیں اس کو اور نرمی کے ساتھ جو ہے نا نیچے کو پیٹ پر ہاتھ پھیریں، اگر کچھ نکلے تو دھو ڈالیں۔ تو وضو اور غسل کا اعادہ نہ کریں۔ پھر آخر میں سر سے پاؤں تک کافور کا پانی بہائیں اور اس کے بندن کو کسی پاک کپڑے سے آہستہ سے صاف کر لیں، پونچھ لیں۔ ایک مرتبہ سارے بندن پر پانی بہانا فرض ہے، اور ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے اس پر کہ سارے بندن پر پانی بہایا جائے، اور 3 مرتبہ جو ہوتا ہے نا وہ پانی بہانا کیا ہوتا ہے، سنت ہوتا ہے۔ تو یہ تھا میرا آج کا ٹاپک، مجھے امید ہے کہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ تو میت کے جو ہے نا آپ نے یہ ان باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے کہ نرمی اور شفقت آپ کو لازمی کرنی ہوتی ہے، نرمی اور شفقت سے آپ اس کا ہر کام دیکھیں۔ اور ایک اور بات، اگر آپ اس میں کوئی بری چیز دیکھتے ہیں تو آپ وہ کسی سے نہ کہیں، اگر اچھی چیز دیکھتے ہیں تو وہ آپ سب سے بیان کریں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو کافی ساری انفارمیشن ملی ہوگی میت کے بارے میں۔ تو ٹھیک ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں اور ڈسکس کریں گے اور کیا کیا کرنا چاہیے ہمیں۔ تو میں اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ، آپ سب اپنا خیال رکھیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔